بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے سبق تحریون یعنی سبق نمبر 1 قادر جا کرم۔ یہ جو ہمارا سبق ہے یہ اسائنمنٹ سے منسلک ہے، جس کو میں ریڈنگ کروں گی اور ایکسپلینیشن کروں گی۔ آپ غور سے سنیں گے کہ میں کس طرح سے پڑھا رہی ہوں، کس طرح سے سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارا سبق ہے قادر جا کرم، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں۔ یعنی کہ شاعر جو ہیں، اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ نثار بزمی ہیں۔ انہوں نے اس نظم میں، اس حمد میں، ویسے یہ حمد ہے اور ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حمد میں اور نعت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حمد سے مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس میں خوبیاں بیان کی جائیں، جس میں تعریفیں بیان کی جائیں، اور جو نعت ہوتی ہے اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں اور تعریف بیان کی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہمارا عنوان ہے قادر جا کرم، تو اس کا مطلب ہے یہ حمد ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یعنی کہ قادر جا کرم، اللہ تعالیٰ کے جو کرم ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے پر نوازشیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر مہربانیاں ہیں، اس کے بارے میں جو شاعر نثار بزمی ہیں انہوں نے یہ اس سے متعلق یعنی کہ یہ نظم لکھی ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ قادر تنجا کرم کروڑین کہڑا کہڑا گائن، گلرن ما گلزارن ماتو، ہیرن ماتو ہارن ماتو، کتین ماتو تارن ماتو، کھکرن کھارن کھارن ماتو، سارنگ جے سنگھارن ماتو، ساون جے وسکارن ماتو، دلین میں دلدارن ماتو، الفت جے اظہارن ماتو، شاعر جے اشعارن ماتو، کنک جے بارن ماتو، ساون ساون بارن ماتو، رستن ماتو چارن ماتو، قادر تنجا کرم کروڑین کہڑا کہڑا گائن۔ یعنی اس میں جو شاعر نثار بزمی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک، اے میرے مالک، اے میرے اللہ پیارے، اللہ پاک پیارے، تو نے اتنے یعنی کہ ہم پہ کرم کیے ہیں، تو نے اتنی ہم پہ نوازشات کی ہیں کہ ہم کس کس کا ذکر کریں اور کیسے کیسے ہم بتائیں کہ تو نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے۔ گلرن میں گلزارن میں یعنی پھولوں کے اندر بھی تیری قدرت نظر آتی ہے، سبزہ زاروں میں بھی تیری قدرت نظر آتی ہے، ہیرن میں تو ہارن میں یعنی ہیروں کے اندر بھی تو ہے اور ہاروں کے اندر بھی تو نظر آتا ہے۔ یعنی جب ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے تو ہم خود کہتے ہیں کہ واقعی سبحان اللہ، یہ سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، کیونکہ یہ بندہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے شاعر نثار بزمی کہہ رہے ہیں کتین ماتو تارن ماتو، ککرن کھارن کھارن ماتو، یعنی کتین یعنی جو ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے، جو ایک جیسے بہت سارے ستارے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ اور تارن یعنی ستاروں کے اندر بھی تیری قدرت نظر آتی ہے۔ دیکھو بچے، جب ہم کبھی دیکھتے ہیں آسمان کی طرف تو ہم واقعی حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے، کہ دیکھو بھرا ہوا آسمان جو ہے اللہ نے بنایا اور اس کے اوپر اتنے سارے تارے بنے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں رات کے ٹائم دیکھو۔ تو شاعر اسی لیے کہہ رہا ہے کہ کتین ماتو یعنی ستاروں کے جھرمٹ دیکھو یا ستاروں کو دیکھو تو تیری قدرت نظر آتی ہے۔ کھکرن کارن کارن یعنی کھکرن یعنی بادلوں کے اندر بھی تیری قدرت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ سارنگ جے سنگارن ماتو، اور سارنگ جو ہے وہ یہاں پر بادل کو کہا گیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بادلوں میں بھی تو نظر آتا ہے۔ ساون جے وسکارن یعنی بارش کے اندر بھی تیری قدرت نظر آتی ہے۔ جب بارش برستی ہے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا ہم حیران ہوتے ہیں کہ اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بارش کس طرح برس رہی ہے، کہ ایک عام آدمی بارش نہیں برسا سکتا، یہ صرف اور صرف ہمارا خدا ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے۔ دلین ماتو دلدارن ماتو، الفت جے اظہارن ماتو، دلوں کے اندر بھی تو ہے اور دلداروں کے اندر بھی تو ہے، اور محبت کے ہر اظہار میں جو ہے وہ تیری قدرت نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے شاعر نثار بزمی کہہ رہے ہیں شاعر جے اشعارن ماتو، کنک جے بارن ماتو، یعنی شاعر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے شاعر ہوتا ہے جب وہ اپنی نظم لکھتا ہے یا وہ اپنے شعر لکھتا ہے تو اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتا ہے، تو نظر آتا ہے کہ ہاں بھئی اس میں بھی شاعر کی قدرت، شاعر کے اشعاروں میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت موجود نظر آتی ہے۔ کنک یعنی کنک جو ہوتی ہے وہ ایک گندم کی فصل کو کہتے ہیں، اور بارن یعنی اس کی جو کٹائی ہوتی ہے۔ جب ہم گندم کی فصل کو دیکھتے ہیں تو ہماری واقعی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے پورا کھیت بھرا ہوا ہوتا ہے گندم سے، یعنی بالیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک دانے سے کتنی ساری یعنی کہ وہ پیدا کرتا ہے گندم۔ تو شاعر جو ہیں وہ اسی طریقے کہہ رہے ہیں یہ بات کہ دیکھیں کھنک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے ساون ساون بارن ماتو، رستن ماتو چارن ماتو، ساون ساون یعنی بارش کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے قدرت موجود ہے، رستوں میں اور جو پگڈنڈیاں ہوتی ہیں، جو جانے آنے کی جو جگہیں ہوتی ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت موجود نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے قادر تنجا کرم کروڑین کہڑا کہڑا گائن،
آخری شعر میں جو ہے نثار بزمی جو شاعر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے جو کرم ہیں، تیری جو نوازشات ہیں وہ بے حساب ہیں، جس کا میں کوئی مطلب میں بیان نہیں کر سکتا، میں کس طرح سے بیان کروں کہ تو نے کتنے ہم پر کرم کیے ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ نظم۔ اب میں جو ہے وہ بلند خوانی کروں گی، تو آپ بھی میرے ساتھ بلند خوانی کریں گے تاکہ آپ کو بھی تلفظ ادا کرنا اور اچھی طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بلند خوانی کر رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ کریں گے۔ سبق پہریون قادر جا کرم۔ قادر تنجا کرم کروڑین کہڑا کہڑا گائن، گلرن ما گلزارن ماتو، ہیرن ماتو ہارن ماتو، کتین ماتو تارن ماتو، ککرن کارن کارن ماتو، سارنگ جے سنگارن ماتو، ساون جی وسکارن ماتو، دلین ما دلدارن ماتو، الفت جے اظہارن ماتو، شاعر جے اشعارن ماتو، کنک جلے بارن ماتو، ساون ساون بارن ماتو، رستن ماتو چارن ماتو، قادر تنجا کرم کروڑین کہڑا کہڑا گائن۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو بھی اچھی طریقے سے پڑھنا آ گئی ہوگی کہ میں نے کس طریقے سے کون سا تلفظ ادا کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک دفعہ میں پھر آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ یہ جو ہماری نظم ہے قادر جا کرم، یہ نثار بزمی نے لکھا ہے، اس کے جو شاعر ہیں وہ نثار بزمی ہیں، اور اس نظم میں جیسے کہ آپ کو نام سے ہی اندازہ ہے قادر جا کرم یعنی اللہ تعالیٰ کی کرم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں اس نظم میں۔ اس نظم میں شاعر نے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے وہ مخاطب ہیں نثار بزمی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے بے حساب جو ہیں وہ کرم ہیں، بے حساب تیری قدرت ہے، اور تو نے ہمیں ہر اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور میں کس طرح سے تیرا شکر ادا کروں یعنی۔ اور اب یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔